بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا پیغام، پارہ نمبر 3، سورہ بقرہ آیت نمبر 254 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے قیامت کا ایسا دن آنے سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، جس دن نہ کوئی سودا ہوگا، نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ کوئی سفارش ہو سکے گی۔ آیت نمبر 261 262 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ 7 بالیں اگائے اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، اور اسی طرح اللہ تعالی ایک نیکی کا ثواب 700 نیکیوں تک بڑھاتا ہے، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بندے کے اخلاص کی وجہ سے ثواب میں 700 سے بھی زیادہ کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے۔ اللہ بہت وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ اور جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے، نہ ان کو کوئی خوف پہنچے گا اور نہ کوئی غم۔ آیت نمبر 267 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جو کچھ تم نے کھایا ہو اور جو پیداوار ہم نے تمہارے لیے زمین میں نکالی ہو، اس کی اچھی چیزوں کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اور یہ نیت نہ رکھو کہ بس ایسی خراب قسم کی چیزیں اللہ کے نام پر دیا کرو گے، جو اگر کوئی دوسرا تمہیں دے تو نفرت کے مارے تم اسے آنکھیں بند کیے بغیر نہ لے سکو، اور یاد رکھو کہ اللہ ایسا بے نیاز ہے کہ ہر قسم کی تعریف اسی کی طرف لوٹتی ہے۔ آیت نمبر 274 میں اللہ فرماتے ہیں، جو لوگ اپنے مال دن رات خاموشی سے بھی اور کھلم کھلا بھی خرچ کرتے ہیں اور اپنے پروردگار کے پاس قیامت کے دن اپنا ثواب پائیں گے، اور نہ اس دن انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم پہنچے گا۔ آیت نمبر 275 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے تو اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ بیع یعنی خریدنا اور بیچنا بھی سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ آیت نمبر 282 میں اللہ تعالی یہ نصیحت فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب تم کسی طے کیے ہوئے وقت کے لیے ادھار کا کوئی معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تم میں سے جو شخص لکھنا جانتا ہو انصاف کے ساتھ تحریر لکھے۔ آیت نمبر 286 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، مسلمانوں، اللہ سے یہ دعا کیا کرو، اے ہمارے پروردگار، اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری پکڑ نہ فرمائیے، اور اے ہمارے پروردگار، ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالیے جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اور اے ہمارے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائیے، ہمیں بخش دیجیے اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ ہی ہماری حمایت کرنے والے اور مددگار ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، بے شک معتبر دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور جن لوگوں کو قرآن سے پہلے جو کتاب دی گئی تھی انہوں نے الگ راستہ نہ جاننے کی وجہ سے نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد جان بوجھ کر محض آپس کی ضد کی وجہ سے اختیار کیا، اور جو شخص بھی اللہ کی آیتوں یعنی اس کے احکام کو جھٹلائے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ آیت نمبر 76-77 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، کیوں نہیں جو اپنے عہد کو پورا کرے گا یعنی اللہ اور اس کے رسول اور آخرت وغیرہ پر ایمان لائے گا اور گناہ سے بچے گا تو اللہ ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ اس کے برخلاف جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد اور اپنی کھائی ہوئی قسموں کا سودا کر کے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن نہ اللہ ان سے بات کرے گا
نہ انہیں رعایت کی نظر سے دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کا حصہ تو بس عذاب ہوگا، انتہائی دردناک۔